السلام علیکم فرینڈس، ناول اور یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ مسکان۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں امارا عابد کے قلم سے تحریر کردہ اردو افسانہ نا آشنا۔ ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ آنے والے تمام ناولز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ساحل سمندر پر غروب آفتاب کا نظارہ آنکھوں کو اسیر کر دینے والا تھا۔ سورج کی کرنیں پانی کی لہروں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ بہت سے لوگ سیر و تفریح کے لیے اپنوں کے ساتھ وہاں آئے ہوئے تھے۔ گھٹن محسوس ہونے کی وجہ سے اپنی ٹائی کو بے دردی سے کھینچتا ہوا وہ شخص ایک فٹ بات پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ پانی کی لہروں کو آنکھوں میں قید کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دماغ کی شریانیں درد کے مارے پھٹ رہی تھیں۔ جب درد زیادہ بڑھ گیا تو اس نے ساتھ بنی اسٹریٹ لائٹ سے سر ٹکائے آنکھیں موند لیں۔ وہ سکون چاہتا تھا۔ شاید وہ دنیا سے تھک چکا تھا، یا پھر زندگی گزارتے وہ مٹ رہا تھا۔ بیٹا اتنے بے چین کیوں ہو؟ کسی کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو بہت ہمت کر کے اس نے اپنی نیلی آنکھیں کھولیں، جو غم و غصے کے مارے سرخ ہوئی پڑی تھیں۔ آنکھوں کے سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، جن کے نورانی چہرے پر چمکدار سفید داڑھی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک سکون تھا، جیسے رب کے برگزیدہ نیک بندے ہوتے ہیں، وہ بالکل ویسے تھے۔ نہیں، میں بے چین تو نہیں ہوں۔ جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے اس نے سامنے لہروں کو دیکھنا شروع کر دیا، جہاں اب سورج کی کرنیں ختم ہو چکی تھیں۔ صرف ہلکے ہلکے سے نشان باقی تھے۔ اپنوں کا ستایا ہوا لگتا ہے یا پھر کوئی قیمتی چیز کھو بیٹھا ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ گنوائی ہوئی چیز واپس کیسے حاصل کروں۔ اس بزرگ نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے اس کے دل کا حال بیان کر ڈالا تھا۔ وہ بزرگ کی بات سن کر ایک دم ٹھنک کر رہ گیا۔ وہ گواہ ہی تو آیا تھا اپنی زندگی کے قیمتی لمحے، جو اس نے لوگوں کے پیچھے ضائع کر دیے تھے۔ بہت سی ادھوری خواہشات جو دل میں کرچیوں کی مانند چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ زندگی سے صرف سکون چاہتا تھا۔ ہاں، وہ سکون ہی تو گوا آیا تھا۔ میں نے زندگی سے کچھ نہیں مانگا، صرف زندگی کو جینا چاہا، وہ دبی دبی سی آواز میں بولا۔ اس کی بات سن کے بزرگ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھری۔ وہ شاید اس ہارے ہوئے انسان کا درد سمجھ چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ادھورا ہے۔ ہاں، وہ ادھورا ہی تو تھا، ہمیشہ اپنی خوشیاں بھی دوسروں کے قدموں میں رکھنے والا، خود زخمی قدم چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بکھرا ہوا تھا، جس سے محبت کی وہ اسے نہ مل سکی۔ آخر دنیا کی محبت تکلیف کے سوا کچھ بھی تو نہیں ہے۔ وہ محبت پھر کسی انسان سے ہو یا کسی چیز سے، ہر چیز سے بچھڑنا پڑتا ہے۔ اور جھلیات، زندگی تو ایک تلاش کا نام ہے، تو اسے جینا چاہتا ہے؟ تو جی تو رہا ہے، اور کیا مانگتا ہے؟ اتنا نہ شکرا مت بن، بزرگ نے روایتی انداز میں کہا۔ آس پاس کی روشنی اب اندھیرے میں بدلنے لگی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ آن کر دی گئی تھیں۔ بہت سے لوگ گھر کو واپس جا رہے تھے، لیکن وہ دونوں دنیا سے انجان اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ شاید وہ کچھ لمحے اس فانی دنیا کو بھول چکے تھے۔ میں تو ہمیشہ سمجھتا رہا کہ زندگی جینے کے لیے ایک گھر ہوتا ہے، ایک اچھا روزگار اور محبت ہوتی ہے، لیکن میں تو بالکل خالی ہاتھ ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ بزرگ کے آگے پھیلائے تو وہاں صدیوں کی سی کوششوں کے نشان تھے۔ بزرگ نے ہاتھ تھاما تو ان کے نرم و ملائم ہاتھ کا لمس محسوس کر کے اسے سکون میسر ہوا۔ میرا گھر میرا اپنا نہیں ہے، وہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جنہیں میری تکلیف کا اندازہ نہیں ہے، جو یہ تک نہیں جانتے کہ مجھے کس چیز سے خوشی ملتی ہے، میں کس بات پر دکھی ہوں۔ وہ صرف میرے ساتھ رہنے والے انسان ہیں، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں، اور یہ روپیہ پیسہ میرے لیے خوشیاں نہیں خرید سکا۔ میری محبت کسی اور کے نام لکھ دی گئی۔ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، صرف ایک مٹی کا پتلا جو سانس لے رہا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ بزرگ کے ہاتھوں سے کھینچتے تو بزرگ مسکرائے۔ اس کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا، اپنوں کی لاپرواہی تھی، محبت کے بچھڑنے کا دکھ تھا، ادھوری خواہشات اور اپنی ذات کی محرومیاں ہی محرومیاں تھیں۔ پتر، تو نے ساری زندگی ان آسائشوں کو ہی زندگی جینا سمجھا، تبھی تو خالی ہاتھ ہے۔ بزرگ نرم لہجے میں بولے تو وہ یک ٹک انہیں دیکھنے لگا۔
ہم انسان بھی اس دنیا میں آ کر ان کھوکھلی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کہ اتنا پیسہ کماؤں گا، ایک بڑا سا محل خرید لوں گا، میرے پاس میرے اپنے ہوں گے، ایک محبت کرنے والی ہوگی۔ اپنی ساری زندگی لوگوں کے پیچھے بھاگنے میں گزار دیتے ہیں، مگر آخر میں خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ وہ اسے دیکھنے لگے جو اب سر جھکائے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہا تھا۔ تو یہ غلط بھی تو نہیں ہے، ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، ہم ان کے بغیر ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ وہ سر جھکائے کسی مجرم کی طرح بولا۔ ہاں، پھر تو خوش کیوں نہیں ہے؟ تیرے پاس تو اتنا پیسہ ہے، اپنا گھر ہے، اپنے لوگ ہیں، پھر تو کیوں غم زدہ ہے؟ پھر کیوں تجھے سکون میسر نہیں ہے؟ بزرگ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ حضور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ان چیزوں کے میسر ہوتے ہوئے بھی میں صرف زندگی کاٹ ہی رہا ہوں، میرے پاس سکون نہیں ہے، میرا دل بے چین رہتا ہے، میں اس دنیا سے دور بھاگ جانا چاہتا ہوں، میں صرف اور صرف سکون چاہتا ہوں۔ وہ سر کو ہاتھوں میں جکڑے ہوئے بولا۔ زندگی جینے، گزارنے اور کاٹنے میں بہت فرق ہے۔ ہم انسان ہمیشہ بڑی خوشیوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی بڑی کامیابی ملے گی یا کوئی چیز حاصل کریں گے تب بھی ہم خوش رہیں گے اور ہم اپنی زندگی جی پائیں گے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں تلاش کرنا شروع کر دیں تو ہم ایک اچھی زندگی جی سکتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی بیجا خواہشات کے چکروں میں زندگی کو گزارے ہی جاتے ہیں، لیکن ہم سکون نہیں حاصل کر پاتے۔ اس لیے زندگی کو گزارنے اور کاٹنے سے بہتر ہے چھوٹے چھوٹے لمحے ڈھونڈیں جو آپ کو زندگی جینے پر مجبور کرتے ہیں۔ اوہ، بھٹکے ہوئے راہی، تجھے یہی معلوم نہیں ہے کہ تو زندگی جی رہا ہے یا گزار رہا ہے۔ اگر ان چیزوں سے سکون نہیں ملتا تو ان کو اپنی زندگی سے دور کر دے۔ یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، یہ تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے امانت ہے، اسے دنیا کی لالچ میں بے سکون ہو کر خراب نہ کر۔ وہ مسکرائے تو اس نے اپنی نیلی آنکھوں سے انہیں دیکھا جہاں اب کچھ تاثر جھلک رہے تھے۔ پتر، سکون اگر دولت سے ملتا تو راجہ مہاراجہ کبھی بھی بے سکون نہ رہتے۔ تو نے کبھی خود کو اور ارد گرد کی چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہمیشہ بھاگتا رہا اس فانی دنیا کے پیچھے اور اس میں رہنے والے لوگوں کی خوشیاں کمانے میں لگا رہا۔ وہ اسے دیکھنے لگے، شاید اس کے اندر کا اندھیرا جھٹنے لگا تھا۔ اپنی خواہشات کو کم کر دے، تجھے سکون ملے گا، اور اپنے اس دل کو اپنے رب سے جوڑنے کی کوشش شروع کر دے۔ جس رب نے تجھے بنایا ہے اس سے دوستی کر، اسے بتا تو کتنا اکیلا ہے، تجھے کیا چیز پریشان کر رہی ہے۔ سکون تو صرف اس کے در پر جھکنے میں ہی میسر ہے، باقی تو لاکھ اس دنیا میں بھٹکتا پھر، تجھے سکون صرف اسی کے در پر ملے گا۔ نورانی چہرے سے نور جھلک رہا تھا۔ وہ فرشتہ صرف انسان اسے ایک لمحے میں خالق حقیقی کا پتہ دے گئے تھے۔ مگر میں کیسے اس کے در پر جا سکتا ہوں؟ ایک عرصہ ہوا میں نے اس کے در کا رخ ہی نہیں کیا، میں اس دنیا میں کھو گیا، میں دنیا کمانے کے چکروں میں اس مالک حقیقی کو بھول گیا۔ گرم سیال اس کے گال پر بہہ نکلے۔ ارد گرد کے اندھیرے میں اس انسان کے اندر اجالا پیدا ہونے لگا تھا، وہ خود کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تیرے انتظار میں ہے، بلکہ وہ ہم سب کے انتظار میں ہے کہ کب ہم اس دنیا سے تھک کر اس کے در پر جاتے ہیں۔ وہ تو بس آنے والوں کو دیکھتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا گناہ گار بندہ ہے یا میرا نیک بندہ ہے۔ وہ تو آنے والے کو اپنی رحمت کے حصار میں لے کر سکون سے نوازتا ہے۔ بزرگ کی آواز میں رب کی محبت ہی محبت جھلک رہی تھی۔ وہ بہت دھیان سے بزرگ کو دیکھ رہا تھا۔ ہم انسان اس دنیا کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ بنانے والے نے خود کہہ دیا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ ہم جتنا اپنے رب کو بھلا کر دنیا میں مگن ہوں گے وہ ہمیں اتنا ہی تھکا دے گا۔ اس لیے اپنے حقیقی رب سے رشتہ جوڑ کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ اس دنیا میں بھٹکتے بھٹکتے قبر میں جا ملیں گے۔ بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ یہ آیت ایک ہوا کے جھونکے کی مانند اس کے کانوں سے ٹکرائی تو دل سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ بس اس ایک نام سے ہی اس کے دل کو سکون میسر ہوا تھا۔ وہ صدیوں سے بھٹکتا ہوا اپنے رب کے در کا راستہ جان پایا تھا۔ کچھ لمحے آنکھیں بند کیے وہ سکون محسوس کرنے لگا۔ لہروں کے ٹکرانے کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑنے لگیں۔
اب سرخ آنکھوں کو سکون ملا۔ کافی دیر ہنوز حالت میں بیٹھے رہنے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے اندھیرے میں پانی کی لہروں پر چاندنی بکھری ہوئی نظر آئی، جو اس کی آنکھوں کو ایک نئی زندگی کی امید دکھانے لگی۔ چند لمحے دیکھنے کے بعد اس نے چہرہ موڑ کر اپنی دائیں طرف دیکھا تو وہ بزرگ جا چکے تھے۔ وہ شاید وہاں موجود تھے یا صرف اسے راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے، لیکن اب وہ بالکل تنہا وہاں موجود تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سڑک کی ایک طرف چلنے لگا۔ آج اسے سمجھ آ چکا تھا کہ زندگی جینے کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں درکار ہیں۔ یہ گھر، پیسہ یا کسی انسان کی محبت ہمیں سکون نہیں دے سکتی۔ ہمیں اپنی ذات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور سکون کا تعلق صرف رب کی ذات سے منسوب ہے۔ ہر انسان ہی خود سے ناآشنا ہے، لوگوں کی باتوں پر عمل کرتا ہے، خود کو کمتر سمجھتا ہے، دنیا کو کمانے میں مگن رہتا ہے، ہر لمحہ حسد میں جلتا ہے، دوسروں کو ہرانے کی ضد میں، اپنی ذات کو بھلائے بیٹھا ہے۔ اے انسان، ذرا خود پر غور و فکر کر، ابھی تو خود سے ناآشنا ہے۔ ختم شد۔ جی فرینڈز، یہ کہانی یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو بھی یہ کہانی یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ناول کے حوالے سے آپ اپنے ریویوز اور کسی بھی نئے ناول کو سننے کی فرمائش آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ تو چلے ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خوب سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔